اللہ 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 اللہ۔ شوہر کو بھائی کہہ دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر بیوی خاوند کو غلطی سے یا جان بوجھ کر بھائی کہہ دے تو کیا اس سے نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ محمد عرفان عمان سے، اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میاں بیوی کے تعلقات پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ شوہر کو غصہ آئے گا کہ کیا کہہ رہی ہو بیگم، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، بھائی کہا کرو، فلانے کو ڈمکانے کو اس کو بھائی کہا کرو، وسیم کو بھائی کہا کرو، ستار کو بھائی کہا کرو، غفار کو کہا کرو، ساری دنیا میرے علاوہ تمہارا بھائی ہے۔ جیسے خاتون کو کسی نے انٹی کہہ دیا تھا تو اس نے بولا انٹی ہوگا تیرا باپ، تو شوہر کو بھی اسی طرح غصہ آ سکتا ہے۔ تو عورت تو واضح لفظوں میں شوہر کو طلاق بھی دے دے تو طلاق نہیں ہوتی، تو بھائی کہنے سے کہاں ہوگی؟ لیکن یہ لفظ غلط ہے، عورت کو نہیں چاہیے اپنے میاں کو بھائی کہا کرے۔ مدینہ کی کھجوروں کی گھٹلی پھینکنے کا حکم۔ مکہ اور مدینہ سے جو کھجور آتی ہے کیا ان کو کھانے کے بعد ان کی گھٹلیاں نہیں پھینکنی چاہیے؟ بنت حوا کراچی سے، پھینکیں گی نہیں تو کیا کریں گے؟ جائز ہے پھینکنا، اتنا شریعت کو مشکل نہ بنائے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گھٹلیاں پھینک ہی دیا کرتے تھے نا، مدینہ جا کے بھی گھٹلیاں پھینک دیا کرتے تھے، آج تک سارے اسلاف تابعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر مشکل پابندیاں مت لگاؤ، فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ پھر مغرب کی قصر نماز کیسے پڑھیں گے؟ سفر میں مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ عدنان صاحب راول پنڈی سے۔ عدنان بھائی، مغرب کے جو 3 فرض ہیں، اسی طرح جو عشاء کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں، ان میں قصر نہیں ہے، یہ پورے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ سجدہ میں پاؤں زمین پر نہ لگیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر سجدہ میں پاؤں ہوا میں بلند ہوں تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ زاہد خان۔ ویسے بائی دا وے زاہد خان، پاؤں کو سجدے میں ہوا میں بلند کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جھنڈوں کو تو لہراتے ہوئے دیکھا ہے ہواؤں میں، پاؤں ہوا میں لہرانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ عمل خلاف سنت ہے۔ باقی نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، اس کا مدار اس پر ہے، اگر سجدے کے دوران تھوڑی دیر بھی آپ کے دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں بھی زمین پہ لگ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں زمین پہ اچھی طرح ٹکائیں اور کوشش کریں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اگر آسانی سے ممکن ہے تو سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹے گی جب آپ نے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہیں، آپ کا مسلسل سجدے میں پاؤں زمین پہ اٹھا رہے، زمین سے اٹھا رہے، پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ غسل کے بعد میت کا چہرہ دیکھنے کا حکم۔ کیا غسل دینے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے؟ الیاس دیر۔ دیکھیں، جو میت کے بالکل قریبی لوگ ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے یا عورت کا شوہر ہے، وہ چہرہ دیکھ لیں یا اولاد دیکھ لیں یا بہن بھائی دیکھ لیں، ان کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو میت کو لٹایا جاتا ہے اور محلے والے قطار بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ انتہائی قبیح رسم ہے، اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، میت چھپانے کی چیز ہے، تو ہمیں نہیں ملتا، صحابہ کرام میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا اور اسلاف میں۔ آج کل یہ بدعت چل پڑی ہے، ایک عجیب سی ایک بدعت، اس معنی میں کہ غلط رسم ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جاہلوں کا طریقہ ہے یہ، جو چیز چھپانے کی ہے آپ اس کو ساری دنیا میں نمایاں کر رہے ہیں۔ انسان جب سو رہا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں چاہتا کہ اس وقت لوگ میرا چہرہ دیکھیں، کیونکہ چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اس پہ رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں، تب چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے۔ تو موت جو ہے نا، یہ تو نیند سے بھی اوپر کی چیز ہے، تو اس میں تو چہرہ اور زیادہ متغیر ہو جاتا ہے۔ تو انسان نہیں چاہتا کہ میرے سوتے ہوئے میں لوگ مجھے دیکھیں، تو وہ مرنے کے بعد کیسے چاہے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ تو یہ بے اکرامی ہے میت کی۔ ہاں، بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے چونکہ محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کا اپنے قریبی ریلیٹو سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کی بیس پہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک قریبی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اجنبی لوگوں کے لیے، جن کا بہت ہی کوئی قریبی رشتہ نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے لیے ان کو دکھانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اور اگر اس سے میت کے جنازے میں تاخیر ہو رہی ہے، دفنانے میں تاخیر ہو